پیدا ہوئے تو آپ کے پیدا ہونے کے بعد 27ویں رات شروع ہوئی تھی. یوں سمجھیے کہ مغرب کے وقت سے پہلے اور عصر کے آخری وقت، یعنی یہ وہ گھڑیاں تھیں 26 رمضان مبارک کی جو امیر سنت کی اصل ولادت کا وقت تھا. تو سب مل کر ضرور دعا کیجیے گا کہ اپنی جگہ پر ہم فضائل بھی بیان کریں گے اور خصوصیات بھی بیان کریں گے. لوگوں کو بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنی زیادہ خوبیاں، خصوصیت، یہ ساری چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے. شاید میری بات کئیوں کی سمجھ میں آ جائے. ہوتا یہ ہے کہ محبت یہ اطاعت لاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کی بات ماننے کا آپ کا دل کرتا ہے. حتیٰ کہ جب کوئی اور یعنی دوست سے ایسی محبت ہو جاتی ہے نا تو باپ بھی کہتا ہے نا تو بندہ باپ کی بات نہیں مانتا، دوست کی بات مانتا ہے. نہیں یہ میرا پکا دوست ہے. ارے بھائی وہ آپ کا باپ ہے. نہیں، محبت یہ فرما بردار بنا دیتی ہے، محبت اطاعت گزار بنا دیتی ہے، محبت اعتراض سے نکال دیتی ہے، محبت اختلاف سے نکال دیتی ہے. اور جب کسی کی محبت دل میں بیٹھ جائے نا اور وہ ہو اللہ سے محبت کرنے والا اور وہ ہو نیک، ہو ولی، اور اپنی باتوں کے ذریعے وہ اللہ کی قریب کرنے والا ہو، تو ایسوں کی محبت کا دل میں بیٹھ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. تو جب آپ ایسی شخصیت کا، اولیاء کرام کا، اللہ کے نیک بندوں کا بکثرت تذکرہ کرتے ہیں نا، ان کا ادب بیان کرتے ہیں، کہ محبت کی باتیں کرتے ہیں، کہ لطف کی باتیں کرتے ہیں، ان کے قرب کی برکتوں کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی بات سنتے ہیں پھر کہ یار واقعی پرسنالٹی ہے یار. جب سنتے ہیں ان کی بات تو وہ آپ کو کیا سنائیں گے؟ آؤ مسجد کی طرف، آؤ بلائی کی طرف، آؤ سنتوں کی طرف، آؤ جنت کی طرف، آؤ مدینے کی محبت کی طرف. یہی ہوتا ہے نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. عموماً ماں اگر اپنے شوہر کی بیٹوں کے پاس تعریف کریں نا ان کے والد صاحب کی، تو بیٹے والد صاحب کی بات ماننے والے بن جاتے ہیں. اور اگر والد بیٹوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ بیٹھ کر ماں کی تعریف کرے نا ان کی، تو پھر بیٹے اولاد ماں کی بات ماننے والی بن جاتی ہے. تو اطاعت گزاری یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، اختلاف کے شکار ہو جاتے ہیں نا لوگ. اختلاف یہ بعض اوقات نقصان دہ بھی ہوتا ہے، مخالفت تو اور نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ اختلاف بھی جمتا نہیں ہے. اور جب پیر ہو نا تو پیر کے یہاں اختلاف نہیں ہوتا، پیر کے یہاں صرف لبیک ہوتی ہے. یہ کچھ موٹی باتیں میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اختلاف جو ہے نا کبھی کبھی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے سپہ سالار تھے اور جنگ میں مصروف تھے. اب سامنے غیر کفاروں کی جو فوج تھی وہ بڑی زیادہ تھی، اور تم انہیں مزید افرادی قوت کی ضرورت تھی. تو اطلاع دی گئی کہ مجھے مزید کمک بھیجی جائے، مزید میری مدد کی جائے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک تعداد کے ساتھ بھیجا. آپ بڑے نرم اور بہت ہی کشادہ قلب والے تھے، بڑا پیارا مزاج مبارک پایا تھا آپ نے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں سفر سے پہلے ایک نصیحت کی. وہ نصیحت یہ کی کہ اختلاف مت کرنا. کیا فرمایا تھا؟ اختلاف مت کرنا. آپ پہنچے وہاں پر
تو اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ایک جگہ جمع ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب یہ ایک جگہ جمع ہوئے تو اب سپہ سالار کون؟ ان کے ساتھ بھی لشکر تھا، ان کے ساتھ بھی لشکر تھا. جب بات چلی تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اختلاف مت کرنا، لہذا آپ ہمارے سپہ سالار. تو بات ختم ہو گئی، آپ بڑھے اور نماز ہوئی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز بھی پڑھائی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، جیت گئے. تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا کہ یوں بات ہوئی تھی. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے سپہ سالار تھے، اور پھر پیچھے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے. تو ان دونوں میں یہ بات ہوئی تھی اور اس طرح حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا قول بھی بیان کیا اور اس طرح ہوا. تو میرے آقا خوش ہوئے اور فرمائے اللہ تعالیٰ ابو عبیدہ بن جرہ پر رحم فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کرے کہ ہم ان واقعات سے سمجھنے والے بن جائیں اور اپنے ذہنوں کو، اپنے قلبوں کو کشادہ کریں اور آپس کے بیجا اختلاف سے خود کو بچا کر اچھی زندگی اور نیک زندگی گزاریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا. جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو نفل اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کرنا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. افطاری سامنے آ گئی، مسجد کے اندر ہے، افطار نہیں کر سکتے اس سے اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہو پہلے سے تھی، اور افطار کرنے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. البتہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت ہو سکتی ہے، کر لیجئے. کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں. اب افطار وغیرہ کرنے میں حرج نہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن شریف کے بھی عام دنوں میں بھی میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں. عام دنوں میں میرا مسجد میں اتنا دل نہیں لگتا، گھر آنے کی جلدی ہوتی ہے. اور اب رمضان شریف کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو قرآن شریف کے بھی 2 سپارے پڑھتے ہیں، اب دل لگتا ہے. تو عام دنوں میں دل لگنے کی کوئی وضاحت کرتے ہیں یا عام دنوں میں دل لگنا چاہیے؟ رمضان شریف کے اپنے برکات، اپنے فضائل
रमज़ान शरीफ में वाकई इबादत में दिल ज़्यादा लगता है, शैतान भी कैद होता है, इब्लीस। लेकिन ये कि दिल लगे या ना लगे, अपने जो फ़राइज़ हैं वो पूरे करने होंगे। दीगर इबादत, नफल इबादत भी बंदा करता रहे, इंशाअल्लाह कभी न कभी दिल लग जाएगा। कि बाद बुजुर्गों से मनकुल के 20 साल तक हमने बतकल्लुफ़ इबादत की, तिलावत की, और कि ज़बरदस्ती अपने नफ्स को आमादा करके ये काम किए, दिल नहीं लगता था। लेकिन फिर 20 साल के बाद हमने इससे नफ़ा उठाया 20 साल तक। तो ये कि दिल लगे न लगे करते जाएं, अल्लाह करेगा कभी ना कभी दिल हमारा लग ही जाएगा। दिल इबादत पे कहाँ किसका लगता है? बहुत सारे इसके असबाब हैं। आजकल तो मतलब ना कोई ऐसी पाक साफ सुथरी शुबे से पाक रोज़ी तो मिलती नहीं है। हराम हर रोज़ी नहीं होती, लेकिन शुबे से पाक होना बहुत मुश्किल है। तो इससे भी रूहानियत तो डैमेज होती है। और इसी तरह मतलब यह कि माहौलियात का असर होता है, लोगों की सोहबतों का जो असर होता है अवाम का, वो भी मतलब रूहानियत पर असर अंदाज होता है। तन्हाई मुयस्सर नहीं है, जब तन्हाई में दिल नहीं लगेगा, हर एक को खलवत और तन्हाई, ये भी मतलब इसकी भी फिर वो सूरत है कि कौन तन्हाई मेरे और कौन ना रहे। बहरहाल ये कि दिल लगे या न लगे, ड्यूटी पर बंदा जाता है, नौकरी करता है, दिल नहीं लगता तभी नौकरी करता ही है, कारोबार करता ही है, कि वरना पेट कैसे भरेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फेसबुक के जरिए मिलने वाले कुछ सवालात आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं। जुम्आ के फर्जों के बाद जो 4 रकात हैं, ये सुन्नत है या फर्ज? सुन्नत। यूरुस्कियानी हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या बॉस या सेठ से ईदी ले सकते हैं? अगर इसमें कोई मांगने में जिल्लत ना हो, या वैसे मांगने की जरूरत ना पड़ती हो, देते होते हैं सेठ लोग जो है ईदी, तो अगर वो खुद ब खुद देते हैं तब तो लेने में कोई हर्ज ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज 26 रमज़ानुल मुबारक सन 1440 हिजरी बापा जान की खिदमत में मुझ हकीर फ़कीर हसीन अहमद हबीबी और अहल खाना की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर क़िबला अमीर अहल सुन्नत की उम्र में, इल्म में, हुनर में, जमालात में, कमालात में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपकी दुआएं अल्लाह करे कि मेरे हक में कबूल हो जाए। अर्ज ये है कि औरतों की बैत लेना जायज है या नहीं? पर्दे में औरत हो इस तरह मतलब बैत ली जा सकती है, हाथ में हाथ देकर नहीं। ये वैसे जिस तरह सवाल आया, अगर इसका माना ये हो कि औरत बैत करवाती हो तो उसकी बैत करवाना लेना जायज है या नहीं, अगर माना ये हो। औरत पीर नहीं बन सकती, न औरत में कोई नबी भी नहीं हुआ। वलिया हो सकती है लेकिन पीर नहीं हो सकती। पीर और चीज है, वली और चीज है। पीर का वली होना शर्त नहीं है, और पीर वली हो तो हर्ज भी नहीं है। गौस पाक वलियों के सरदार थे और पीरों के भी पीर हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अहमद आतिफ अत्तारी बार्सिलोना स्पेन से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में ये सवाल है कि हम लोग अल्लाह पाक की तरफ लो लगाने की बजाय एक दूसरे के माल की तरफ और दूसरों की मदद की तरफ देखते हैं। इसका क्या इलाज है कि सिर्फ अल्लाह पाक से ही उम्मीद लग जाए? अल्लाह तबारक व तआला के सिवा सबसे किनारा कशी कर लेना। अब ये एक मंजिल हैं, दर्जे, और हम लोग हैं अवाम। अच्छा, अब बाहमी इमदाद या बाहमी माली ताउन तो शरन इस पे भी हर्ज नहीं है। अंसार और मुहाजिरीन की मिसाल हमारे सामने है कि मुहाजिरीन जब मदीना पाक पहुँचे हिजरत करके, सहाबा किराम, तो
تو انصار نے ان کی مدد کی، اور انصار وہ کہلائے، انصار کا مطلب ہی مددگار، تو اپنا آدھا 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 مال سب نے کر دیا، تو اس طرح یہ کہ مدد کی انہوں نے، تو اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مگر دوسروں کے مال پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، یہ بالکل قناعت کے خلاف ہے۔ اللہ پر اعتماد رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے، دوسرے کے مال سے خود کو بے نیاز رکھے کہ اس کے میرا دوست ہے، اس کے پاس کافی پیسے، یا فلاں پارٹی میری بہت عقیدت مند ہے، تو اپنے کو مشکل نہیں ہے، کوئی ضرورت ہوئی تو لے لیں گے اس سے، وہ دے دے گا، منع بھی نہیں کرے گا۔ یہ ہرس جو خطرناک ہوتی ہے، اور بعضوں میں یہ پائی جاتی ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے، یہ ترک کرنا چاہیے، کسی کے مال پر نظر نہ رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ بعض اوقات انسانیوں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس بندے کو مال بہت دیا ہے لیکن دل اس کا کنجوس ہے، یا اس کو کنجوس بنایا ہے، تو برائے کرم ایسا بولنا کیسا؟ رہنمائی فرما دیں۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کو ہم کنجوس کہیں گے تو اس کا دل تو دکھے گا نا۔ اب مالدار ہے تو اب اس کا ہے، وہ کیا آپ کا کیا قصوروار ہے؟ تو بعض اوقات لوگ حسد کی وجہ سے بھی ایسا کرتے ہیں کہ یہ کنجوس ہے۔ کنجوس بولتے کس کو ہے؟ اصل میں کنجوس وہ ہے کہ جو اپنے واجبات مالی ادا نہ کرتا ہو، مثلا جو زکوٰۃ نہیں دیتا اور ویسے خوب خیر خیرات کرتا ہے، لنگر لٹاتا رہتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، فرض ادا نہیں کر رہا، فطرہ نہیں دیتا، یہ ہے کنجوس۔ ایک کنجوس کی صورت تو یہ ہے، اور نان نفقہ نہیں دیتا، جو اس پر واجبات ہیں وہ نہیں دیتا، ان میں سے ایک بھی فعل یہ کرتا ہے تو وہ کنجوس ہے۔ صرف ایسا کام کرتا ہے کہ باقی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، فطرہ نہیں دیتا، واجب ہے اس پر، جبکہ تو وہ ادا نہیں کر رہا، تو یہ کنجوس ہے، مالی واجبات جو نہ دیتا ہو۔ اور یا دوسری صورت جو اس سے کم درجے کی ہے وہ یہ ہے کہ مروت میں جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتا، تو یہ بھی کنجوسی ہے۔ بخل، اصل لفظ بخل، یہ بھی بخل ہے، لیکن اصل بخل جو خطرناک بخل وہ ہے کہ جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اور جہاں مروت میں خرچ کرنا ہوتا ہے، رکھ رکھاؤ ایک انسان کا ہوتا ہے، تو یہ بھی ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، ورنہ لوگوں کو بدگمانی کا موقع ملے گا اور پھر اس کو کنجوس لوگ کہیں گے۔ تو کنجوس کہنے سے انڈرسٹوڈ ہے کسی کا دل دکھے گا۔ یعنی کوئی داڑھی منڈاتا ہے، شیو کراتا ہے، اس کو ہائے داڑھی منڈے، تو دل تو دکھے گا نا اس کا۔ بے نمازی کو بھی کہیں گے ابے بے نمازی چپ کر، دل دکھے گا اس کا۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح مطلب نے کسی کو کنجوس نہ کہا جائے، پیچھے سے بھی نہ کہا جائے کہ اگر وہ کنجوس ہے بھی اور پیچھے سے ہم کہیں گے تو یہ بھی غیبت کہلائے گی۔ ایک جملہ یہ سوال میں تھا کہ اسے کنجوس بنایا ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہ کہا جائے۔ اور آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ اول تو کنجوس زکوٰۃ دینا نہ دینا یہ تو عوام کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اصل کنجوس اس میں کہ ان کو نہ نوازے تو کنجوس۔ کہ میں گیا اپنی ضرورت سے، بیمار تھی ماں، میں نے بولا کہ بھئی بہت بیمار ہے، تو مجھے 500 روپے پکڑا دیے، ڈاکٹر بولتے تھے 50,000 روپے پہلے رکھو پھر ہم سے بات کرو، یہ 500 روپے لی سے کیا ہوتا ہے؟ کنجوس مکی چوس ہے، اس کو نہیں دیا نا، اس لیے اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کا موڈ نہیں بنا، یا وہ بازو کا دے کہ شرح صدر نہیں ہوتا کہ یہ واقعی حقدار ہے یا ویسے ہی کوئی چکر دے رہا ہے۔ چکر بھی تو آج کل دے رہے ہوتے نا لوگ، فراڈ کتنا چل رہا ہے، تو اس کی سمجھ میں نہیں ہے، نہیں دیا، کوئی بات نہیں، اس پر فرض واجب تو تھا نہیں کہ آپ کو 50,000 مانگو تو 50,000 دے دے، لاکھ مانگو تو لاکھ دے دے۔ یہ تو رشتہ داروں اور خاندانوں میں تو پھر اس موضوع پر اگر یہ سب سمجھ جائیں
تو میرے کو لگتا ہے مسئلے ختم ہو جائے, کیونکہ یہاں مالی مدد نہ کرنے پر یا نوکری نہ دلانے پر, سورس نہ لگانے پر, سفارش نہ کرنے پر, اور اس طرح مطلب کہ اور بہت سارے مطلب کسی کے ذاتی نوعیت کے, فیملی نوعیت کے, بچیوں کے یا والدین کے نوعیت کے کام ہوتے ہیں, اگر وہ خاندان یا رشتہ دار کا آدمی نہیں کرتا اور اس کو لگتا ہے یہ کر سکتا تھا پھر بھی نہیں کر رہا, تو ایسے تو نہ کرنے پر تو ٹھیک ٹھاک ناراضگیاں ہو جاتی ہیں, لوگ بات بند کر دیتے ہیں کہ یار اپنے کام تو کرتے نہیں ہیں, اپنے ساتھ تو دیتے نہیں ہیں, پریشان ہو تو یہ پریشانی میں دور کرتے نہیں ہیں, تو بڑی ناراضگیاں ہو رہی ہیں اس موضوع پر. تو اور گناہ برے سلسلے اس میں بہت چلتے ہیں. ارے یہ معاشرہ ہے, سمجھے, اگر کسی کے جیسے بیٹے کی شادی ہے نا, اب اس نے شایان شان دعوت کی, کھا پی کے پیٹ پر ہاتھ پھرا کر بولے کہ اب یار مالی حیثیت تو اتنی ہے نہیں, اتنے خرچے کر رہی کیا ضرورت تھی. یہ تو بھائی کھانے سے پہلے بولتا نا کہ میں بچاؤں تھوڑا اس کا, پہلے وہ ٹھاس کے بھر لیا, آدھا کھایا آدھا گرایا, اب اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے. اچھا, یا یہ ہوگا کہ پہلے بیٹے کی شادی تھی اور اتنی سی ڈشیں, یہ اور بریانی میں تو دم بھی نہیں تھا, گوشت پورا ڈالتا, اور یوں تو یہ نہیں, پھر یوں کریں گے یار ہے کنجوس آدمی, خاص ڈشیں تھی نہیں, 8-10 ڈشیں تھی اس میں, حالانکہ اتنا مالی حیثیت نہیں ہے, فلاں 18 ڈشیں تھی, پتہ ہے آپ کو, یہ کنجوس ہے. تو یوں مطلب ان کا نفس سیر نہیں ہوتا تو کنجوس. بیٹھے بیٹھے کسی کی برائی کرنے کا جو یہ غذا ہے, یہ بالوں کی غذا ہے, میرا تجربہ ہے. جب تک دوسروں کی غیبت نہیں کرتے نا, ان کا پیٹ نہیں بھرتا, ان کو چین نہیں پڑتا. حالانکہ یہ اپنے لیے بہت خوفناک بے چینی جمع کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ خواہ خواہ کا بازوں کے ساتھ خار ہوتا ہے, بالکل, کہ بس بیٹھے بیٹھے اس کی کوئی بھی تعریف کرے گا, سامنے والا اس کی برائی شروع کر دے گا. جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے پسینے میں خوشبو آتی ہے, اور جس سے محبت نہیں ہوتی, خار بازی ہوتی نا, وہ بہترین عطر لگائے گا نا تو اس میں سے بدبو آئے گی. تو وہ جتنا بھی خرچہ کرے نا تو اس پر بھی تنقید ہوگی, اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو چاہیے قرضہ ادا کر, اتنا تو اس پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے, دنیا کو دکھانے کے لیے سخاوتیں کرتا پھر رہا ہے. دے تو بھی پھنسے, نہ دے تو بھی پھنسے. ایک بار دے دیا, دوبارہ نہیں دیں گے تو برایاں کریں گے کہ یار, تو یہ اس نیچر سے بچے کیسے. یہ تو ہم نے چلو مرض کا بیان کر دیا, لیکن اب علاج بھی تو بیان کرنا پڑے گا, یا اس کے اسباب بھی بیان ہو تو پھر زیادہ آسانی رہ سکتی ہے. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کھول کے کوئی پی لینا, یا سارے معاشرے میں پلا دیا جائے نا بھر بھر کے جام اس کے, میں سمجھتا ہوں معاشرہ ہمارا صحیح ہو جائے. اتنی مطلب ہے کہ یہ سب غیبتیں, چغلیاں, بدگمانی, تہمتیں, جھوٹ, یہ سب مطلب حسد بھی ہوتا ہے اس میں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس طرح کی ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہم لوگوں کو, جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے نا یہ ICU میں چلا گیا ہے. آپ کو نہیں تھا کہ ایک مذہبی نظر آنے والا آدمی بھی اس میں انوالوڈ ہے؟ پھر داڑھی رکھ لی ہے, یہ چلو امامہ بھی باندھ لیا ہے, لیکن یہ کہ جب تک مطالعہ نہیں کرے گا, عاشقان رسول کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا. اب داڑھی ہوتی ہے, امامہ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے. یہاں پہنچ بھی جاتے ہیں نا مدنی مذاکرہ تو باہر گپے مار رہے ہوتے ہیں, سن نہیں رہے ہوتے. اجتماع میں آئیں گے, اجتماع میں آخری ٹائم میں آئیں گے, یعنی جو بیان ہو رہا ہے اس کو تو یہ سنیں گے نہیں. مدنی قافلے میں تو ان کو ٹائم نہیں ملتا, مدنی انعامات تو ان کا ذہن نہیں ہوتا. داڑھی امامہ آ جاتا ہے, یہ بھی منہ بھر کے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو بیچاروں کو علم نہیں ہوتا نا, معلومات نہیں ہوتی. تو اس میں داڑھی رکھ لی, ثواب کا کام کیا, امامہ شریف باندھ دیا, ثواب کا کام کیا, اس کا انکار نہیں ہے, اور یہ اس کو ترک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بات کرتا ہوں کہ صرف ان سے آپ بولو کہ ہم پورے کے پورے سدھر گئے ہمارا, تو یہ اندر جو ہے نا, اندر کی اصلاح بھی ضروری ہے, باہر کی اصلاح بھی ضروری ہے. تو باہر کی اصلاح کر بھی لی, اندر کی اصلاح نہیں کی تو ظاہر خرابی تو رہ گئی. اب بعض لوگ اس پہ یوں بولتے ہیں کہ بس یار اندر کی اصلاح ہونی چاہیے, باہر کچھ بھی نہیں, یار اللہ دل دیکھتا ہے. یہ لوگ بھی دھوکے میں ہیں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مبارک داڑھی ظاہر میں سجائی اور حکم بھی دیا کہ داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں چھوٹی کرو, پست کرو,
اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، آگ پوجنے والوں کی نقالی مت کرو، ان کی مخالفت کرو کہ وہ داڑھی مڈاتے تم داڑھی رکھو. یہ مضمون بتا رہا ہوں مفہوم کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ. تو یہ مطلب ظاہر ہے. اچھا، امامہ شریف ظاہر میں میرے آقا نے باندھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مبارک زلفیں ظاہر میں رکھی، لباس یہ ظاہر میں پہنا. تو یعنی یہ جو باطن کرتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ باطن بولتے کس کو ہے، خالی وہ چل نکلے. یعنی ایسے لوگ ہیں جیسے کہ کوئی شخصیت، بعض شخصیتیں ہوتی ہیں، عامل ہوتے ہیں، بابا جی ہوتے ہیں، داڑھی نہیں ہوتی، داڑھی منڈے ہوتے ہیں. تو اس میں ایسا بھی سنا گیا ہے، تو یار بہت پہنچے ہوئے، داڑھی تو ان کے دل میں ہے. اگر تو نے دیکھ لیا تو تو بھی پہنچا ہوا ہے، دونوں ہی پہنچے ہوئے. ایسے پہنچے ہوئے کو دور سے سلام کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کو پہنچا ہوا نہ ہوگا. ان کی داڑھی چہرے پر تھی، تمہاری داڑھی دل میں ہے. یہ کوئی اور لائن ہے، ہم اس لائن کے نہیں، اگر جو آقا کی لائن ہے اس کے. پاپا اگر واقعی اس کے دل کے پاس بال نکل آئے تو اس کو فوراً ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس نہیں لے جانا چاہیے؟ دل پہ اگتے ہی نہیں نا بال، ساول سے نکل آوے ہوئے. جیسے ہتھیلی پر بال نہیں اگتے، نہیں اگتے نا، ہاں، نہیں. دل پر بھی نہیں اگتے. بالکل فریش ہوتا ہے. آپ نے دل تو جانوروں کے دیکھے ہوں گے، بکرے وغیرہ کے، بالوں اگنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی اس میں. تو بہرحال یہ کہ یہ بس یار لوگ بولتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا بیچاروں کو، یار ہانک رہے ہوتے ہیں، بس جو سمجھ میں آتا ہے پھیکم پھیک کر رہے ہوتے ہیں. تو شریعت ظاہر پر ہے، تو ظاہر بھی درست ہو، باطن بھی درست ہو. نماز دل میں پڑھو گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں سب کے سامنے نماز پڑھی نا، پڑھی بلکہ پڑھائی. اب تم بولو گے یہ دل میں نماز پڑھتا ہے، کبھی بغداد میں پڑھتا ہے، کبھی اجمیر میں پڑھتا ہے اور یہاں نہیں پڑھ رہا. تو میرے آقا نے تو سب دیکھے اس طرح نماز پڑھی تھی، تو اس لیے وہ ہم نے بھی اسی طرح نماز پڑھنی ہے. ایسے باباؤں کے لپڑے میں پڑھنا نہیں آپ کہ جو بیٹھے بیٹھے بغداد پہنچ جاتا ہو، اجمیر پہنچ جاتا ہو، دو ٹکڑے گالیاں دیتے ہو، پھر ان کے مریدین کہتے ہو کہ یہ بابا دعائیں دے رہے ہیں، دعائیں اپنے کو سمجھ نہیں آتی. ایسی دعائیں نہیں چاہیے ہم کو. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ایسے باباؤں کے چکر میں ہماری ساری بہنیں بھی بہت پڑ جاتی ہیں بیچاریاں، بہت پھنس جاتی ہیں، پھر آزمائش میں آ جاتی ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان. بابا یہ بعض اوقات باتیں وہ کرتے ہیں جو آپ سے تو سننا چاہتے ہیں یا آپ پر بیتی رہی ہوتی ہے، اور وہ آپ کی ہمدردی والے ایسے کلمات کہتے ہیں کہ جس کی بات آپ کو بہت سمجھ، کیونکہ جب بھی کوئی ہمدردی کرے گا نا آپ سے، آپ کو اس کی بات بہت مزیدار دے گی. یار یہ میرے سے ہمدردی کر رہا ہے، وہ ہمدردی میں بھلے آپ کا نقصان پہنچا رہا ہے. تو بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے پھر آدمی دھوکے میں بھی آ جاتا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. سب علم دین کی کمی. اگر جس کو علم دین ہوگا نا، نہ وہ ایسی بک بک کرے گا، نہ وہ کسی کے چکر میں پھنسے گا. حقیقت میں علم دین کی کسی کو روح حاصل ہو جائے نا. آپ کو کبھی کسی ایسے سے واسطہ پڑا ہے؟ جی اچھا. بہت پہلے کی بات ہے کہ میں بہرحال مجھے کوئی بولا کسی نے کہ علاج کے لیے یوں تو میرا کچھ مرض ہو گیا تھا مجھے، تو میں چلا گیا ان کے ساتھ. تو ایک تو اس کے آستانے پر وہ کوئی آدمی کھڑا تھا، کوئی باکس رکھا ہوا تھا. ہر آنے والے کو یہ بالکل یعنی کہ ایسا تھا کہ اس میں کچھ ڈالنا ہی ہے، مسجد بن رہی ہے اس میں ڈالو. خیر ہم نے ڈالا نہیں ڈالا یاد نہیں ہے، میں ایسے ہوں کہ میں ڈالوں نہیں کچھ، میں ویسے بھی غریب آدمی، اس وقت تو کوئی پوزیشن ایسی ہی تھی اپنی. تو خیر میں بھی لائن میں بیٹھ گیا. تو جب میری باری آئی نا، وہ کیا کر رہا تھا، بوتل میں دیکھتا تھا، بوتل میں دیکھ کر تم کو یہ ہے وہ ہے یوں بتاتا تھا کیا. تو میں جب میری باری آئی نا، میں اس وقت بھی داڑھی تو تھی میری، جب سے داڑھی آئی رکھ لی تھی، اور مذہبی میرا حلیہ تھا. تو میری جب باری آئی تو مجھے کہتا ہے کہ کیا تکلیف ہے.
मैंने कहा बोतल में देख के बताओ। अब दुनिया को बोतल में देखकर बता रहे हो, तो मौलवी को देखकर पूछ रहे हो कि यार क्या तकलीफ है, अब बोतल में देखे। तो इसने बहरहाल वो बकबक करनी शुरू कर दी कि मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक के पीरों की धुम उठाकर देखी और यूं भरा हुआ है, यूं भरा हुआ है। तोबा तोबा सी बकबक वो कर रहा था। फिर मैंने कहा भाई बोतल में देखकर बताइए ना, आप बोतल में देखें क्या है। तो मेरे को बोला तुम मुरीद किसके हो? मैं मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब का मुरीद हूं। तो वो उसने बकबक की क्या? मैंने बिल्कुल, मेरे को गुस्सा आ गया क्या, मैंने बिल्कुल चौकड़ी मार ली, हाथ मारा। मेरे से बात करो। मैंने कहा मैं भी किसी फकीर का गुलाम हूं, क्योंकि इनकी लैंग्वेज ये होती है फकीर वकीर और ये। अच्छा बताता हूं। उसने वो बोतल में देखकर अब उसने मुझे डराना शुरू कर दिया। डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन होगा, वो यूं होगा, और नहीं कराओगे तो अगर ये ठीक कैंसर होगा, यकीन माने। सो इसने डराना शुरू कर दिया मेरे को। अब जाहिर है कि मैंने उसको छेड़ दिया था। इन लोगों को छेड़ना नहीं चाहिए, बाजू का ये सहर वगैरह जादू वगैरह भी कर देते हैं इस तरह के लोग। और पब्लिक थी, और पब्लिक के सामने मैंने इसकी वो नाक जो थी ना वो काटनी शुरू कर दी थी, वो इससे बहस करके इस तरह। तो वो बिफर तो गया था, उसने यूं मेरे को डराया, लेकिन पर आपके साथ बैठा हूं मैं। वो पुरानी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन इन लोगों से बिगाड़ना नहीं चाहिए। ये अमलियात और ये जादू भी बाजुकात जानते होते हैं। इन लोगों के बाद वो जिन्नात वगैरह भी होते हैं, यानी ये लोग मुत्तकी नहीं होते, परहेजगार नहीं होते, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। कोई इक्का दुक्का तसव्वुफ की बात, कुछ सफाज इधर उधर से पढ़ लिए होते हैं, तो तसव्वुफ की बाज चीजें वो रट लेते हैं, और ये बोलते हैं तो आदमी बोलते हैं अरे बहुत पहुंची हुई बातें करता है, लेकिन ये बिल्कुल ढोंगी होते हैं। अल्लाह करे कि हम ऐसे बाबा जी होंगे जंगल में ना फंसे। अलबत्ता ये कि सब बाबा जी ऐसे नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि बुरों की तादाद बढ़ती जा रही है, जो बिल्कुल यानी कि ठग रहे होते हैं, पैसे बिल्कुल नहीं लेते, बाजों का फेंक देते हैं पैसे, और जो पैसे फेंक देगा उस पर लोग और पैसे निछावर करेंगे, ये भी होता है। अल्लाह ताला इखलास अता फरमा और हमको अच्छा मुसलमान बना दे। अब तो रमजान भी जा रहा है, हाय तड़पा के रमजान चला। माह रमजान के सदके अल्लाह करे हम सब अच्छे हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नमाज पढ़ते हुए थूक जमा करके निकल गया तो क्या नमाज टूट जाएगी? क्या करके निकल गया? जमा होती है मुंह में, नमाज पढ़ रहा है, थूक, अपना ही थूक मुंह में था, निकल गया, तो नमाज नहीं टूटेगी इससे। वैसे ये काम अच्छा भी नहीं है, खुशू के भी खिलाफ है। दिल भी उसकी तरफ जरा थूक जमा करता रहेगा तो दिल थूक में फंसा रहेगा ना, दिल नमाज में लगा रहना चाहिए। इस तरह रोजे में भी थूक जमा करके बाद लोग निकलते होंगे, ये मसला तो लिखा हुआ है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ऐसा ना किया जाए। बाद लोग थूकते रहते हैं, वो ये समझते हैं कि रोजे में थूक निकलेंगे तो रोजा टूट जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। मुंह के अंदर थूक है, निकल ना निकले ना जमा कर, एक बात है, कुछ पता नहीं, नॉर्मल रहे, जैसे हम आम दिनों में नॉर्मल होते हैं, कब निकलते हैं कब उगलते हैं कुछ पता नहीं होता, ऐसे रहे तो कुछ भी नहीं होगा। ईद वाले रोज लोग कब्रिस्तान जाते हैं और ये रवाज है कब्रिस्तान जाने का, तो इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? अच्छा, क्या हर्ज है इसमें? अगर अच्छी नियतों से जाएगा तो सवाब कमाएगा, और तब अपनी मौत को याद करे कि खुशियों के वक्त ऐसे मामलात को अपने साथ शामिल करना ही चाहिए। जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहीं से गुजरे तो कुछ हजरात जो थे वो कुछ खुशगवार गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुछ इरशाद इस तरह इरशाद फरमाया कि लज्जतों को तोड़ने वाली का जिक्र भी शामिल कर दिया करो, यानी मौत। यानी बिल्कुल ही अगर खुशगवार मामला होगा और हंसी मजाक होगा तो फिर यह कि इसमें गफलत का पूरा पूरा इम्कान है, तो मौत का तस्करा भी साथ में शामिल रखा जाए।
की लज्जतों को तोड़ती है। तो ईद के दिन मतलब बिल्कुल कब्रिस्तान भी जाना चाहिए, अपने दोस्त अहबाब अगर हॉस्पिटल में है तो उनकी इयादत भी ज़रूर करनी चाहिए, तोहफा ताइफ दिए हैं उनको। मगर ये आजकल वो फूल के गुलदस्ते दे आते हैं, और फूल के गुलदस्तों में भी खुशबू नहीं होती यार। ये भी आजकल ये नहीं कि बस वो फार्मी फूल होते हैं, ये मतलब अब 200 रुपए के फूल उसको दे आ रहे हैं, इसके बजाय 100 रुपए के फल दे आए ना, जो वो खाता उसको काम आएगा, बीमार आदमी है। या वैसे लिफाफे में डालकर, या वैसे ईदी के तौर पर रकम दे दे तो कोई दवा दारू बेचारा वो ले सकेगा। तो बेचारे इतने सारे फूल के गुलदस्ते बड़े बड़े दे आते हैं, ये 100-200 तो मैंने कहा 1000 रुपए के भी आते होंगे यार गुलदस्ते, मेरा ख्याल है। मिठाई के डिब्बे दिए आते हैं, वैसे ही शुगर डिक्लेयर हो गई है बेचारे को मिठाई देखकर, और उसका दिल ही जलेगा, खुश क्या होगा दिल। मैं सही बोलता हूँ, यानी जो मतलब यानी कि मिठाई नहीं खाता उसको हम इतना बड़ा मिठाई का डब्बा देंगे, दिल ही जलेगा, तो क्या करेगा, खा तो सकता नहीं हो। तो क्या देना ये भी समझ नहीं पड़ती। या मुसल्ला दे आते हैं, मजहबी आदमी को मुसल्ला देंगे कि मुसल्ले पर बैठा रहता है, नमाजें पढ़ता रहता है, एक फटेगा दूसरा हटाकर दूसरा रखेगा, फिर तीसरा रखेगा। तो मुसल्ले की दुकान खोले तो हम लोग तो यार, हम लोगों को इतने मुसल्ले आ रहे होते हैं, आपको भी आते होंगे, इमाम साहब को भी, आपको भी आते हैं। क्या करे आदमी मुसल्लों को, नहीं कीमती कीमती मुसल्ले दे जाते हैं, मुसल्ले देंगे, खूबसूरत तस्बीह देंगे, तो इस तरह की चीजें देते हैं। इससे बेहतर ये कि मजहबी लोग जो होते हैं ना, जैसे इमाम, देखो मैं हूं ना, जैसे मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह पेट भरा हुआ है, हाँ मुझे कोई पैसों का मतलब ये जज्बा नहीं है कि मुझे लोग पैसे दिए और मैं वो जमा करता रहूं, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंदर जज्बा नहीं पाता मैं, इसलिए किसी को वसवसा ना है कि ये अपने लिए इशारा कर रहा है। मेरा पेट भरा हुआ, अल्लाह की रहमत है, हो खाता हूं पीता हूं जान बनाता हूं मौज करता हूं, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह के दिए से खाता हूं। मैं एक जनरल बात करता हूं, इमाम साहिबान होते हैं बेचारे, मस्जिद होते हैं, मस्जिद के खादिमीन होते हैं, इनको मतलब मुसल्ला देंगे बेचारे को, तस्बीह देंगे, तस्बीह वैसे भी इसके घर में जमा होती है, कितनी पड़ेगा बेचारा। तो इसकी जगह पर मौलानाओं को, उलमा को, खतीबों को, इमामों को इस तरह मतलब दें, यानी आप मुसल्ला देना चाहते हैं, 500 रुपए का मुसल्ला लाए, और इसके बजाय 500 रुपए का नोट हज की खुशी में ही सही अब इनको दे, इनके दिल से दुआ निकलेगी। यार क्या पता बेचारों की क्या जरूरत अटकी हुई। अब हर मौलाना ऐसा नहीं होता कि जिसकी तनख्वाह जोरदार हो और जिसके पास मतलब अच्छी खासी रकम हो, हर मौलाना नहीं होता। कपड़े उजले पहनता है कि इसको अवामी मामला है इसका, लेकिन ये कि बेचारे के घर में इतना नहीं होता, मतलब हिसाब किताब, तकलीफ होती है। तो इसलिए मतलब तकलीफ हो या ना हो, हम इसकी टोह में पड़े बगैर इन शख्सियात को जो अहले इल्म है, अच्छे लोग होते हैं, हमें नमाजें पढ़ाते हैं, हमें जुमा पढ़ाते हैं, हमारी मस्जिदें संभाल कर रखी हैं उन्होंने, हमारे मदरसे संभाल कर रखे हैं, उलमा प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो ऐसों को मतलब इस तरह दे कि कोई देखे नहीं, सबके सामने ना दे, यानी तरकीब से जैसे लिफाफे में डाल कर दिया ताकि इनकी मतलब है इनका भरम रहे। बाज होते हैं ना उस्ताद तबीयत के तो शर्माते हैं दूसरों के सामने लेने में, इनको ये दिया जाए, इनकी खिदमत, माली खिदमत किया जाए कि अब उसमें उनको जरूरत होगी तो मिठाई ले लेंगे, जरूरत होगी तो फल ले लेंगे, जरूरत होगी तो बेचारे दवा ले लेंगे। बच्चे कपड़ों के लिए जिद कर रहे हैं, बच्चों की अम्मी कह रही है ईद आ रही है और मुझे मतलब वो डबल गोश्त वाला पुलाव बनाना है बच्चों के लिए, और आप है कि वो बेचारों की मिठाई का डिब्बा जाके दे आते हैं, वो गरीब, वैसे वो शुगर से खौफजदा है। बच्चे भी मिठाई खाएं तो खाएं, इनको डबल गोश्त वाली बिरयानी खानी है, और अब ये बेचारे क्या करेंगे, अब वो जरूर दही खिचड़ी खानी है, इन्होंने पैसे तो है नहीं इनके पास। मैं मुबालगा करके अर्ज कर रहा हूं कि क्या करेंगे, बच्चों की फरमाइशें कैसे पूरी, इनको ईद के कपड़े चाहिए और आप मतलब यानी कि मुसल्ला दे रहे हैं, मुसल्ले का कपड़ा तो नहीं सिलेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात करें, इस तबके की वैसे तनख्वाहें और आमदनियां बहुत वाकई कम होती है। खाली बोलते हैं कि मौलाना हलवा खाते हैं, मौलाना ये खाते हैं, ये खुद हलवा हम लोग खाते हैं। जो गैर मौलाना है वो एक से एक माल खा रहे होते हैं घरों में,
اور یہ بیچارے مطلب اتنا ان کے پاس نہیں ہوتا. مجھے پتا ہے مطلب باتوں کے کہ بہت بڑے نام اور گوشت پکانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. اس سے مجھے پتا ہے. اس طرح کے بھی میں نے مطلب واسطے پڑے ہیں مجھے. اس میں یہ نام بڑا. اس میں یہ ہوتا ہے پاپا کہ حضرت وہ ضرورت ہو تو کہہ دیجیے گا، بس سمجھے میں آپ کا غلام ہوں، بس آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اور واقعی آپ بہت اچھے امام ہیں. مزہ آ جاتا کہ جناب تو جب بھی ضرورت ہو نا حاجت ہو، میں بیٹھا ہوا ہوں، بھولنا نہیں. دیکھیں مجھے باہر سے نہیں پتا چلے کہ آپ کو کچھ پرابلم ہو گیا ہے، بتا دیجیے گا تو میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. تھوڑا گڑ گڑا کر بتائیں گے آجزی کے ساتھ تو مجھے مزہ آئے گا، میں زیادہ دوں گا. تو یہ طریقہ کار ہے نا کہ مجھے بتا دیجیے گا ضرورت پڑے. یہ بھی تھوڑا رسکی ہے. وہ بیچارہ کہاں بتائے گا؟ خوددار آدمی بھی ہوتے ہیں نا تو وہ نہیں بتاتے، شرماتے. تو اس لیے وہ چپ چاپ دے دو یار. اب ضرورت پڑے گی اس کا انتظار کرو گے؟ پہلے سے ہی دے دو نا کہ ضرورت پڑتے ہی اس کو کام آ جائے. اب میں پیسوں کی ضرورت کس کو نہیں ہے یار. ہانگ کانگ میں تھا، ایک سرمایہ دار آدمی پھر ساتھ ساتھ ہی تھا. ہم جگہ جگہ جا کر نیکی کی دعوت کا سلسلہ تھا. تو میں بیان سے تھوڑا فارغ ہوا تو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، ایسے بیٹھے باتیں ہو رہی تھی. تو اس نے کہا یار عمران ایک بات بتاؤ. اس کا واسطہ مجھے لگتا ہے کہ بڑے خوددار لوگوں سے پڑا ہوگا. تو اس نے کہا کہ یار یہ آپ جو مذہبی لوگ ہوتے ہو، مولانا لوگ، یار آپ لوگوں کو پیسوں کی تکلیف نہیں آتی یار، پرابلم نہیں آتا آپ لوگوں کو؟ میں کیا ہو گیا؟ وہ یار ہم لوگ تو دن رات بولتے رہتے ہیں یار پیسہ نہیں ہے، دندہ نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دندہ نہیں ہے. یار کبھی آپ لوگوں سے ہم سنتے نہیں ہیں یہ بات. وجہ کیا ہے یار؟ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے مسئلہ کیا ہے؟ میں کہا یار یہ بات بتاؤ کہ آپ کا پرس کہیں کھو گیا اور آپ آ کر کسی مسجد کے امام صاحب کو بولو کہ امام صاحب پرس کھو گیا ہے میرا، تو امام صاحب کیا سوچے گا؟ کہ حضرت کو دعا کرانی ہوگی تو وہ دعا کر دے گا. بولا ہاں. اور میں اگر امام صاحب کا پرس کھو گیا، اس نے آپ کو آ کر بولا کہ وہ تو میرا پرس کھو گیا ہے، تو آپ کو کیا لگے گا؟ دعا کرانے آیا کہ پیسے مانگنے آیا ہے؟ بولا یار پیسے مانگنے آیا. تو میں پھر کیوں آئے گا وہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہوتی ہے. واہ مدینہ یہ بولے اس سے پہلے دے دے. ہاں وہ نہیں ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے دوست گھر پر آئے اور کہا کہ مجھے اتنی ضرورت ہے. تو وہ انہوں نے کچھ رقم نکالی اور پیش کر دی ان کو. پھر بیٹے رونے کے لیے. تو بیوی نے کہا کہ آپ کو اتنی پیسوں سے محبت دی گائے کو کہ آپ رونے بیٹھے ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں نے ان کو پیسے دے دیے اور میرے پیسے چلے گئے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اپنے دوست کی خبر گیری پہلے سے کیوں نہیں کی، اور اس کو آنا پڑا میرے پاس بولنے کے لیے. مجھے اس کی معلومات رکھنی چاہیے، بغیر بولے وہ مانگے اس سے پہلے مجھے اس کو پہنچا دینا چاہیے. یہ بھی ہوئے ہیں ایسے بھی اللہ کے نیک بندے. ہم لوگ بولتے کہ ضرورت پڑے تو بول دینا، ہم گھبرانا نہیں. اور گھبرائے گا ہی نہ بیچارہ بولنے میں. ہائے یہ بہت اہم اور غم خواری والا موضوع ہے. اللہ کرے کہ اس عید کو کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ جتنے یہ عاشقان رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کو ہم خود جا کر پیش کریں. ہسپتالوں ایسے بیمار ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، انہیں ہم مطلب کہ کچھ اس طرح ان کی مالی مدد ہوتی رہے گی تو ان کو بھی خوشیاں ملیں گی انشاءاللہ. ان کی دعاؤں سے آپ کے بھی دنیا اور آخرت کے کئی مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. اچھا یہ محمد ارشد کہتے ہیں کہ عشرہ یا شاید عشر لکھا ہے انہوں نے. عشر، زکوٰۃ اور فطرہ کیا ایک ہی چیز ہے؟ عشر جو ہے نا یہ سمجھو کہ وہ پیداوار کی زکوٰۃ ہے، اور فطرہ یہ عید الفطر کے صبح صادق کے وقت صاحب نصاب پر واجب ہوتا ہے، اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی. یوں فرق ہے لیکن یہ تینوں واجب ہیں اپنی اپنی جگہ پر جب شرائط پائے جائیں. شرعی فقیر کون، اس کی پہچان کیا ہے؟ پہچان تو مشکل ہے، تعریف تو موجود ہے نماز کے احکام میں نا. تعریف اس کی تفصیل اس میں تھوڑی. شرعی فقیر وہ کہ جس کے پاس نصاب کی مقدار مال نہ ہو، یعنی نہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے،
نہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس ضرورت کے علاوہ اس کی رقم ہے، اور نہ ہی اس کے پاس بیچنے کا سامان اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچے، نہ ضرورت کے علاوہ یعنی جس کی طرف زندگی گزارنے کی حاجت ہے اس کے علاوہ اس کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہیں، یا اس کے پاس اتنا سونا ہے کہ جس کی رقم 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، یا یہ ساری چیزیں ملا کر اس کے پاس اتنا مال بن جاتا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم، یعنی سمجھیں کہ آج کل کا جو نصاب ہے اس میں 45 سے 46 ہزار روپے تقریباً یہ رقم بنتی ہے. تو اتنی اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ شرعی فقیر کہلاتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جبکہ سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو. اچھا، اس کے پاس اس سے زائد ہے مگر اس کے پاس قرضہ چڑھا ہوا ہے، وہ قرضے سے بھی فارغ ہونا چاہیے نا اس کے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ محمد عبداللہ نام رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں. اگر کسی کا غلطی سے اعتکاف ٹوٹ جائے تو کیا اس کو باقی دنوں کے اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور اس کی قضا کیسے کریں؟ 10 دن والا جیسے اعتکاف ہے تو اگر وہ ٹوٹ گیا تو 1 دن کی قضا اس پر واجب ہوئی، اور چاہے تو گھر جا سکتا ہے کبھی جب بھی چاہے قضا کر لے. لیکن یہ کہ ان دنوں میں قضا آسان ہوتی ہے. معتکف ہے، جائے گا تو سوال جواب ہوں گے کہ کیا ہو گیا، سب کو حساب دینا پڑے گا. یوں ٹوٹ گیا تو کوئی بولا اتنے ایسا کچا تھوڑی تو کہ ٹوٹ جائے، پھر وہ اپنے اپنے فتوے دیں گے عوام جو ہے، ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ مسجد میں پڑھا رہے، اور غروب آفتاب کے وقت اعتکاف کی نیت اس کے جیسے ابھی سے کر لی، مثال کے طور پر کہ میں کل میرا مطلب میں وہ قضا اعتکاف کر رہا ہوں، تو اس میں رات اور دن ملا کر یہ غروب آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہ قضا کا پیریڈ ہے اس کا. تو یہ اس طرح اعتکاف نیت کر لے قضا کی. روزہ اس میں شرط ہے، تو رمضان شریف کے دن چل رہے ہیں تو ویسے ہی فرض تو ہے روزہ، تو فرض روزہ بھی اس میں ترکیب بن جائے گی نا، قضا ہو جائے گی. البتہ کوئی پوچھے کہ اعتکاف تمہارا 10 دن کا ہے یا نہیں تو بول دے کہ ٹوٹ گیا تھا. اب یہاں ایک صورت ہے کہ یہ اب چونکہ اس کا اعتکاف تو ہے نہیں، اب نفل اعتکاف بار بار کرتا رہے، اور کوئی اس کو بولے کہ آپ نے 10 دن کا سنت اعتکاف کیا ہوا ہے، اس میں پھنس جائے گا نہیں. یا لوگ بولیں گے اس نے سنت اعتکاف کیا ہوا ہے، صاحب معتکفین بیٹھے ہوئے ہیں، معتکف ہے، یہ تعداد میں بھی گنتی میں بھی وہ آئے گا. ریا میں پڑے گا یا کیا مطلب اس میں؟ ریا تو وہ تو دل کے اوپر ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اس پر کوئی جواب دینا ظاہر کرنا تو ضروری نہیں ہے. مگر بطور اعتکاف پڑھا رہے مسجد میں یہ نا، تو لوگ یہی سمجھیں کہ 10 دن کے لیے آیا تھا اور اس کا 10 دن والا اعتکاف چل رہا ہے، حالانکہ اب وہ نہیں ہے، ٹوٹ چکا ہے. لوگوں کی بات، لوگوں پر اس کو ظاہر کرنا تو لازم نہیں ہے کہ لوگوں کی سوچ کو وہ صاف کرے، اور یہ لوگوں کی اپنی سوچ ہے، اس کے اوپر لازم قرار تو نہیں دیا جائے گا. اور جیسا کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان میں اعتکاف کر لے تو یہ زیادہ بہتر سمجھ آتا ہے، کیونکہ عام دن کے اندر اعتکاف جس طرح روزہ مشکل ہوگا اس طرح اعتکاف کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. مسجد میں اکیلا کیسے رہے گا؟ جی، پنچاتیں الگ ہوں گی کہ بھائی کیا بات ہے. تو خادم سے امام سب سے اس کو انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑے گی کہ ماں بدولت قضا کرنے آئے ہیں، چھیڑنا نہیں، دروازہ بھی کھلا رکھنا میرے لیے، مسجد بند کر دیتے ہیں. تو آزمائش رہے گی رمضان شریف میں مدینہ. اسلامی بہن کا سوال ہے، کیا میں کل سے اعتکاف کر سکتی ہوں؟ بالکل کر سکتی ہیں. وہ سنت اعتکاف جو 10 دن کا تھے وہ تو جا چکا. اب جتنا بھی وقت کرنا چاہیں مسجد بیت میں، 1 منٹ کا بھی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہے. نفل اعتکاف ہوگا، بھلے 3 دن کے لیے بیٹھ جائے، اچھی بات ہے. میرا نام محمد زاہد ہے، میں اسلام آباد سے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے پیر صاحب کو ہمارے سروں پر قدیر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت زندگی عطا فرمائے. میں چینل دیکھ رہا ہوں پورا ماہ سے، تو بہت مزہ آیا اور ایمان تازہ ہوتا ہے یہ دیکھ کے
سر میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے معذور ہو گیا ہوں 5 سال سے. میری ریڑھ کی ہڈی اور مرے ٹوٹے ہوئے ہیں. میں مسلسل 5 سال سے بیڈ پر ہوں. نماز نہیں قائم کر سکتا ہوں, روزہ تو رکھتا ہوں لیکن نماز نہیں کر سکتا ہوں, نماز پڑھ نہیں سکتا ہوں کسی وجہ سے. اور میرے لیے کیا ہوگا؟ میں نماز کا میں بڑا پریشان ہوں سر. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے, ہمت دے آپ کو. اس میں روزے ماشاءاللہ آپ رکھ رہے ہیں, اللہ قبول کرے. نماز معاف نہیں ہے, نماز اشارے سے, جبکہ وہ بیٹھ کر پڑھنا بھی ممکن نہیں ہے, تو لیٹے لیٹے بھی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے, اشارے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو آپ کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک آپ کو لمبی نیکیوں والی عمر خضر نصیب فرمائے. سوال آپ سے ہیں, پہلا یہ کہ عمر خضر سے کیا مراد ہے, دوسرا یہ کیا لمبی عمر پانے کا کوئی وظیفہ ہے. یہ تو آپ پہلے پوچھتے نا کہ عمر خضر آپ نے دعا دے ہی دی, اب مانا کیا؟ عمر خضر سے مراد یہی کہ لمبی عمر. لمبی عمر پانے کا نسخہ ایک تو یہ کہ صلہ رحمی کرے, لوگوں کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اور مطلقاً نیکیاں بھی عمر بڑھانے کا ذریعہ ہو سکتی ہیں. نیکیاں کرے, نیک بندہ بنے, اور اپنی صحت کا خیال رکھے. علامہ زرنوجی راہ علم, انہوں نے 10 اسباب لکھے لمبی عمر کے. اس میں ایک سبب آخر میں یہ بھی لکھا ہے, 10واں سبب, کہ اپنی صحت کا خیال رکھے, بوڑھوں کی خدمت کرے. ایک روایت میں نا کہ جو بوڑھوں کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے لیے کسی اور کو مقرر کرے گا, تو اس کے تحت علماء نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. اب بڑھاپے تک پہنچے گا تو لمبی عمر ہوگی تو ہی پہنچے گا, ورنہ تو جوانی میں ہی بیچارے نپٹ جاتے ہیں. جوان ڈیڑھ عمر کے یہ زیادہ مطلب فوتگیاں یہ زیادہ ہو رہی ہیں. بوڑھا تو کوئی فوت ہوتا ہے, کہ بوڑھوں کا معاشرے میں تعداد ہی کم ہے, اس کا مطلب بڑھاپے تک لوگ پہنچتے ہی کم ہیں. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. بڑھاپا آ گیا تو اب بھی موت تو آئے گی صاحب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور, براہ راست اذان کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے. اب بیرون ملک یعنی عمان وغیرہ میں مغرب کا وقت نہیں ہوا ہوتا, اور ظاہر تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے مغرب کی وہاں اذان ہو رہی ہوتی ہے باب المدینہ کراچی میں. تو کیا اس کا جواب دینا بھی اسی طرح ضروری ہے, جبکہ وہاں مغرب کا مسقط میں وقت نہیں ہوا ہوتا؟ ضروری ہے, کتنا ضروری ہے, یہ سب علماء کی اس میں ابحاث ہے. البتہ یہ کہ اذان کا جواب دینے کا ثواب, مدنی چینل کی اذان ایک تو, اور ایک ہے کہ ڈائریکٹ مسجد میں اذان ہو رہی ہے, اس میں فرق ہے. تو یہ چینل, مدنی چینل پر اب تو یہ مغرب میں تو آج کل وہ لائیو ہوتی ہے, لیکن آپ کے ہاں تو نماز کا وقت ہوا نہیں ہوتا ہے مغرب کا. تو اس اذان کا جواب دینے کا وہ فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں, یہ بھی اچھی توجہ آپ نے دلائی, ایسا لگ رہا ہے. جیسے باب المدینہ والا جواب دے جہاں وقت ہو گیا ہے, اس کے لیے تو فضیلت کی امید نظر آ رہی ہے, دور والے کے لیے نظر نہیں آ رہی. ان کے لیے یہ مغرب کی اذان ہے نہیں نا. لیکن مجھے صحیح اس کا مسئلہ پتہ نہیں ہے, مفتی صاحب اٹھ کے چلے گئے. اذان تو ہے, اپنی مسجد میں پہنچنا ہوتا ہے. اذان تو ہے, اور اذان ہے. پچھلے دنوں آپ نے ایک بیان کیا تھا کہ مسجد کی نماز کی اذان کے علاوہ دیگر اذانوں کے جواب دینے کا بھی آپ نے اس بات میں فرمایا. ہاں یہ ہے تو صحیح, ہاں اس طرح, مگر یہاں صورت یعنی یہ نماز مغرب کے لیے اذان دی گئی, اور وہاں نماز مغرب کا ٹائم ہی نہیں ہوا. تو یہ کہ مفتی صاحب ہوتے تو کچھ روشنی ڈالتے اس پر, مجھے پتہ نہیں ہے, میں نے کہا نا
مسئلہ پتہ نہیں ہے. لا ادری. ایوان کو زکات دے سکتے ہیں یہ خاندان؟ آوان کو نہیں کوئی شاید یہ ہاشمی سلسلے میں کوئی اس کی ہاں یہ ہاشمی کون کون ہے یہ بہار شریف میں لکھا ہوا ہے. حضرت علی کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، حسنین کریمین کی اولاد، اور بھی ہیں کچھ. حضرت دیکھ لیتے ہیں. سید کو عیدی دے سکتے ہیں؟ عیدی بالکل دینی چاہیے. سید تو پہلے، آقا زادے پہلے، پھر غلام زادے. یعنی آپ کو کبھی فیصلہ کرنا ہو نا کہ میرے بچے کو عیدی دوں یا فلاں سید کے بیٹے کو دوں، تو آنکھیں بند کر کے اس سید کے بیٹے کے ہاتھ میں رکھ دینا. اگر میرے بچے کے حصے کی بھی رکھاؤ گے تو مجھے انشاءاللہ خوشی ہی ہوگی کہ آقا زادوں کو پہنچا. میں غلام زادہ، میرے غلام زادے، غلام کے بیٹے. ہم تو آقا کے صدقے تو پل رہے ہیں، سیدوں کے صدقے تو پل رہے ہیں، انہی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں. تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے میرے آقا، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. روزے میں ڈکارا ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ 12 سال سے کم عمر کا ہو اور وہ روزہ رکھے تو اگر وہ روزہ توڑ دے تو کیا اس کا بھی کفارہ ہوگا؟ جی نہیں. اگر وہ نابالغ ہے تو اس نے توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہوگا. 12 سال کی قید نہیں ہے کہ 12 سال اگر ہجری سن کے حساب سے ہو چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی علامت ظاہر ہو گئی ہو اور وہ بالغ ہو گیا ہو. تو اس لیے میں نے کہا نابالغ اگر روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ بھی نہیں اور قضا بھی اس پر ضروری نہیں. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ گناہوں سے کڑھن کیسے پیدا ہو، اس حوالے سے میری رہنمائی فرمائے اور میری اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا بھی فرمائے. اللہ آپ کی اور آپ کے والدین کی، میری، میرے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے. اس میں کوڑھن کا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف جب پیدا ہوگا نا تو آٹومیٹک گناہوں کی کوڑھن بھی پیدا ہوگی، گناہ سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اور اگر خوف کم ہوگا تو جذبہ کم ہوگا، زیادہ ہوگا تو جذبہ زیادہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، بنی ہاشم کے تعلق سے یعنی جنرلی ہم یہی کہتے ہیں کہ سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، لیکن واقعی نہیں دینی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہاشمی جو ہوتے ہیں وہ اگرچہ ہر ہاشمی سید نہیں ہوتا لیکن ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ غیری نے دے سکے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو. ہاشمی بھی ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا چاہے وہ ہاشمی حقدار ہو، یعنی مالی اعتبار سے وہ حقدار ہو لیکن وہ زکوٰۃ اس کو نہیں دی جا سکتی. بنی ہاشم یعنی ہاشمی سے مراد حضرت علی و جعفر و عقیل اور حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب
کی اولادیں ہیں. ان کے علاوہ جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اعانت نہ کی یعنی تعاون نہ کیا، مثلا ابو لہب، کہ اگرچہ یہ کافر بھی، یہ کافر تھا تو بہرحال لے کے ابو لہب کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دے سکتے. مثلا ابو لہب بنی ہاشم میں شمار، ہاں دے سکتے ہیں. اب میں وہ ان کی اولاد کو، حالانکہ ابو لہب اگرچہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ چچا تھا ابو لہب، مگر اس کی اولادیں بنی ہاشم میں شمار نہ ہوں گی، کاؤنٹ نہ ہوں گی. ان کو زکوٰۃ کے حقدار ہوں تو دے سکیں گے جو مسلمان ہوں ان کی اولادوں میں، کہ مسلمان ہونا بھی شرط ہے. جس کو زکوٰۃ دینی ہے غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا 7 پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں. اگر میرے مرید کا سطر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. آپ جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہے چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں
دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ آج 27ویں شب ہے اور 27ویں شب کا سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اور آج ختم قرآن بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ختم قرآن میں تراویح کی آخری 4 رکعتیں بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کی جائیں گی، اور انشاءاللہ پھر ختم قرآن پر دعا ہوتی ہے۔ یہ دعا بھی بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ختم قرآن پر جو دعا ہوتی ہے انشاءاللہ اس کے بھی قبول ہونے کی خوشخبریاں ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ تقریباً 11 بجے کے آس پاس 27ویں شب کا اجتماع کا آغاز ہوگا، سنتوں بھرا بیان ہوگا، انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا، کلام پڑھے جائیں گے اور سوالات و جوابات بھی ہوں گے۔ پھر انشاءاللہ ذکر بھی ہوگا، الوداع پڑھی جائے گی، دعا بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اور صلاۃ و سلام ہوگا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہاں جو معتکفین ہوں گے وہ بھی، اور دیگر جو اسلام بھائی یہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں اجتماع میں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہاں سحری کا انتظام کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تو یہ سارے سلسلے انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر کی جائیں گے۔ اسلام بھائیوں سے مدنی التجا ہے جو باب المدینہ کے ہیں کہ وہ ضرور فیضان مدینہ آئیں اور یہاں کے اجتماع میں ضرور شرکت کیجیے۔ بڑی برکتوں والی رات ہوتی ہے 27ویں شب، تو آپ بھی ضرور آئیے گا اور مدنی چینل پر بھی دیکھیے، اور دنیا میں جہاں جہاں آپ ہیں، جہاں جہاں آپ کو 27ویں شب مل رہی ہے، تو ہمارے دعوت اسلامی کے جو اجتماعات ہیں ان میں بھی ضرور شرکت کیجیے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ ہم اجتماع کا جو اختتام ہے دعا، اور 2:30 بجے تک انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ ہمارے دعا وغیرہ کا اختتام 2:30 بجے تک ہو جائے، اس لہٰذا آپ بھی وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیے گا، تو انشاءاللہ یہ ہم نے نیت کی ہے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔